السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ التین کی تفسیر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے لیسن میں ہم آیہ نمبر 1 کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ التین، آیہ نمبر 1۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ والتین، واو قسمیہ آ رہا ہے، اور التین انجیر کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں فگ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح سے والزیتون اور زیتون، زیتون کو اولیوز بھی ہم کہتے ہیں اور اس نام سے بھی واقف ہیں۔ دو درختوں کی قسم کی بات کی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں، ایک انجیر اور دوسرا زیتون۔ اب ہم دو اوپینینز کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ اوپینین یہ ہے اسکالرز کی کہ انجیر اور زیتون کی جو قسم کھائی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں، وہ اس لیے کہ یہ جو پھل ہیں، فروٹس ہیں، یہ بہت نفع مند ہیں اور بابرکت ہیں۔ یہ دو کھانے کی چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر، اور وہ اس لیے کہ ان میں بہت سارے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ جس طرح طور پہاڑ اور شہر مکہ کثیر البرکت ہیں، جن کا آگے ذکر ہم پڑھیں گے، اگلی آیہ مبارکہ میں آئے گا، جس طرح وہ کثیر البرکت ہیں دونوں جگہیں، طور پہاڑ بھی اور شہر مکہ بھی، اسی طرح اسکالرز نے کہا کہ یہ دو پھل بھی نفع مند ہیں، بابرکت ہیں۔ دوسری اوپینین یہ ہے اسکالرز کی کہ یہاں پر انجیر اور زیتون کی جو بات کی جا رہی ہے وہ پھلوں کی قسم نہیں ہے ایکچولی، بلکہ اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں بہت زیادہ پیدا ہوتا تھا نا، کثرت سے پیدا ہوتا تھا، اس علاقے کو اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ زیادہ تر اسکالرز کے نزدیک تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ شام اور فلسطین کا، جو انبیاء کی سرزمین ہے، کیونکہ اس زمانے میں اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ شام اور فلسطین کو زیتون کے درخت کا اصلی وطن بھی کہا جاتا ہے۔ التین کے معنی ہم نے دیکھا انجیر کے ہیں، یعنی فگ، اور یہ کہا جاتا ہے، بیان القرآن جو اسرار احمد صاحب کی تفسیر ہے، اس کے اندر یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بڑے پہاڑ کا نام جبل تین تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں 950 سال تک دعوت اور تبلیغ کے فرائی سر انجام دیے تھے۔ تو پہلا اشارہ التین سے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے۔ پھر آتا ہے والزیتون۔ اب الزیتون سے اسکالرز نے کہا کہ زیتون کا پھل اور درخت بھی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ کچھ اسکالرز اس کو ایسا پھل اور درخت لے رہے ہیں، اور کچھ اسکالرز نے کہا کہ وہ علاقے جہاں پر زیتون کا پھل زیادہ پایا جاتا ہے اس علاقے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ کون سا علاقہ تھا؟ شام اور فلسطین کا علاقہ۔
اور الزیتون سے مراد وہ پہاڑی بھی کہا گیا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر تبلیغی خطبات دیا کرتے تھے. ان خطبات میں سے ایک خطبہ جو بہت فیمس ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو الزیتون دوسرا اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جن کو فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا پیغمبر بنا کر، اور انہیں انجیل بھی عطا فرمائی گئی تھی. پہلی آیہ مبارکہ کی تفسیر یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آیہ مبارکہ کریں گے ہم نیکسٹ لیسن میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.